آگے بڑھتے ہیں. عیدگاہ سری نگر میں آج دہشت گردوں نے ایک پولیس افسر پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا. دہشت گردوں نے انسپیکٹر مسرور احمد پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا ہے. زخمی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا. ابتدائی جانچ کے مطابق اس حملے کے لیے پستول کا استعمال کیا گیا تھا. اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی کارروائی انجام دی. بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے وقت مسرور کرکٹ کھیل رہا تھا. وہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے. دہشت گرد تنظیم TRF نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. نامعلوم بندوق برداروں نے سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں SHO مسرور جو یہاں پہ نہتے تھے اور آج کرکٹ کھیلنے آئے تھے اور اسی ایریا کے رہنے والے ہیں, ان پر کلوز رینج سے پسٹل سے فائر کیا ہے. اس وقت مسرور احمد جو SHO ہیں وہ اس وقت سورا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اب یہاں پہ یہی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے اگر ایڈمنسٹریشن دعوے کر رہی ہے کہ کشمیر میں حالات بالکل ٹھیک ہیں تو پھر اس طریقے کے جو حادثے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں, آنے والے وقت میں ہی پتہ لگے گا. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ عیدگاہ سے میں سروش کفیل. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ لاسی پورہ پلوامہ میں 12 کولڈ سٹورز کا افتتاح کیا. سنہا نے انڈسٹریل گروتھ سینٹر لاسی پورہ میں کولڈ سٹوروں کا افتتاح کرنے کے بعد صنعتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر نجی صنعتکاروں کی من پسند جگہ بن گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میوہ صنعت کو فروغ دینے کے لیے CA سٹوروں کا قیام بہترین قدم ثابت ہو رہا ہے. کشمیر میں اس وقت تک 2000 میٹرک ٹن کولڈ سٹور سہولیات میسر ہوئی ہیں. ابھی مزید بھی درکار ہے اور اس موقع پر سڈکو اور CPWD کے مابین MOU پر دستخط ہوئے. سنہا کے ہمراہ کمشنر انڈسٹریز اور ADGP کے علاوہ DC پلوامہ بھی موجود تھے. اسٹوریج کیپیسٹی کے وردی کا انتظار کر رہے تھے. ان کی سمردھی, ان کی خوشحالی کا یہ اسٹوریج جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں ہو رہے بدلاؤ کا سنکیت ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ شروعات پر ہے, کیونکہ جو ہماری چھمتا ہے ابھی بھی یہاں پوٹینشیل بہت ہے. آج کی ڈیٹ میں جو ہارٹیکلچر پروڈیوس ہے ابھی بڑی گنجائش ہے کولڈ اسٹوریج اور CA چین بنانے کی. ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پلان امپلیمنٹ ہونے کے بعد ہماری اتپادن چھمتا میں بھی بڑی وردھی ہونے والی ہے. تو اگر اس کو وچار کر کے ہم سوچیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اپار سمبھاونائیں. جموں کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے لال پورہ پامپور میں ایک روزہ پارٹی کنونشن منعقد ہوا. پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے بھی شرکت کی. پارٹی کے نائب صدر محمد رفیع میر, اشرف میر, غلام محمد میر کے علاوہ دیگر کارکنان نے شرکت کی. بخاری نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آئے گی تو وہ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے علاوہ نوجوان کو روزگار فراہم کرنے میں اہم رول ادا کریں گے. انہوں نے کہا کہ دوسری پارٹیوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے صرف اپنے مفادات حاصل کیے. بخاری نے کہا کہ ان کی پارٹی لوگوں سے کبھی جھوٹ بول کر ووٹ حاصل کرنے نہیں آئیں گی. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ اپنی سرکار چاہتے ہیں لیکن مرکزی سرکار یہاں الیکشن کرانے میں جان بوجھ کر دیر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شاید اب الیکشن زندوں کے لیے نہیں بلکہ جب لوگ مر جائیں گے پھر یہاں سلیکشن مردوں کے لیے کرائے جائیں گے. آپ کی شاید یاداشت کم ہے میڈیا کی, میری یاداشت پوری ہے کہ میں نے کہا ہم نوکریوں کا تحفظ کریں گے. 370-35 جانے کے بعد وہ ختم ہوا تھا. الطاف بخاری نے وہ کیا مگر میں تو کن ان کے مشن کنن ول کے تمن لگت کنن ول تمن جو ڈول وائن ول لگت. میں نے کہا ہم زمینیں یہاں کسی کو نہیں خریدنے دیں گے. میں نے آرڈر لایا اپنی پارٹی اور الطاف بخاری نے آرڈر لایا, لیکن ہمیں ڈول نہیں بجانا آیا. کیوں بدقسمتی سے آپ میڈیا نے بھی کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا کہ ایک پارٹی ہے اپنی پارٹی جنہوں نے جس نعرے پہ نکلے تھے, اور تیسرا ہم نے کہا اسٹیٹ. اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ بھی لائیں گے کہ ایجنڈا ان کا کیا ہے یہاں. جب ایجنڈا ان کا پورا ہو جائے گا الیکشن ہو جائیں گے. الطاف صاحب آتا ہے ان کا ایجنڈا, ابھی ان کو لگتا ہے یہاں سانس لے رہے ہیں لوگ. جب پورا سانس بند ہو جائے گا شاید تب وہ الیکشن کی سوچیں گے. کیوں مردوں میں الیکشن ہوں گے, زندوں کے. نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ حسین مسعودی نے کہا کہ انتخابی فہرستوں کی سمری ریویژن کو جموں کشمیر میں انتخابات کے انعقاد سے نہیں جوڑا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ حکومت یہاں انتخابات کے لیے تیار نہیں ہے.
مسعودی نے اننتناگ میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرنے کے بعد کہا کہ انتظامی سطح پر حکمرانی کی خرابی ہے کیونکہ مختلف محکموں کے تمام سربراہان کو ویڈیو کانفرنسوں، عوامی درباروں اور دیگر چیزوں میں مصروف رکھا جاتا ہے۔ میٹنگ میں ڈی سی اننتناگ سید فخر الدین حامد اور دیگر محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ مختلف ترقیاتی کاموں، سرما کی تیاریوں اور بجلی کی فراہمی میں بہتری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسعودی نے انتظامیہ کی ستائش کی۔ تو اس سے یہ انڈیا نے لینا چاہیے کہ وہ الیکشن کر رہے ہیں یا الیکشن کے لیے آمادہ ہے، اور اگر الیکشن کے لیے وہ آمادہ ہوتے تو ہم خود جا کے الیکشن کمیشن سے ملے، ڈاکٹر فاروق اللہ صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں شامل تھے، اس میمورنڈم میں، اور جو نیشنل پارٹیز تھی وہ بھی شامل تھی، لیکن الیکشن کیے نہیں جا رہے ہیں، اور ظاہراً کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن نہ کرنے کا۔ اگر گورنمنٹ نارمل سی نیگیٹو بنا رہی ہے کہ سب نارمل ہے، کوئی 1.5 کروڑ کے قریب سیاح آئے، تو کوئی وجہ نہیں ہے مؤخر کرنے کا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک افسر شاہی کے حوالے کیا گیا ساری پاپولیشن کو۔ دیکھیے افسر شاہی تک رسائی نہیں ہے، افسر شاہی کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور افسر شاہی کا کوئی احتساب نہیں ہے، تو وہ نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے دقت جو سارے ہیں، عوام کو دقت ہے زمینی سطح پر، تو ان کو وہ جو ان کی گریونسز ہے ان کا ریڈریسل میکینزم کوئی افیکٹ نہیں ہے۔